بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ مکہ اور مدینہ شہر دنیا کے ہر مسلمانوں کے لیے سب سے اہم اور مقدس ترین شہر ہے، اور جب کوئی چیز خاص ہوتی ہے تو اس کا خاص قسم کا پروٹوکول بھی ہوا کرتا ہے جو کہ عام چیزوں سے ہٹ کر پورا ہوتا ہے۔ مکہ اور مدینہ شہر کا خاص پروٹوکول اسے یہاں کے رہنے والوں کو لوگوں نے نہیں دیا، اور نہ ہی دنیا بھر کے مسلمانوں نے اپنے عقیدت اور احترام کی وجہ سے دیا ہے، بلکہ اس سے یہ پروٹوکول دیا ہے مسلمانوں نے اپنے عقیدت اور احترام کی وجہ سے دیا ہے، بلکہ اس سے یہ پروٹوکول دیا ہے کہ اللہ نے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی غیر مسلم جو کہ ناپاک ہے اس پاک سرزمین پر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ آیات نمبر 28 کے اندر اللہ پاک مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو، مشرک ناپاک ہے تو اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام کے قریب نہ آنے پائے، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے اندر مکہ شہر میں مسجد الحرام کے اندر غیر مسلموں کا داخلہ مکمل طور پر بند کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اس جگہ کی نہ تو اہمیت سمجھتے ہیں اور نہ اسے ٹورسٹ پلیس سے زیادہ مقدس سمجھتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ مکہ کے بعد مدینہ منورہ بھی مسلمانوں کے لیے اتنا ہی اہم اور مقدس ہے کہ یہاں پر بھی کسی بھی غیر مسلم کا داخلہ مسلمانوں کے لیے اتنا ہی کیوں غیر مسلم اس جگہ کی اہمیت بالکل بھی نہیں سمجھتے۔ اگر کل عام انہیں اس جگہ پر داخلے کی اجازت بھی مل جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے اندر ایسے شرمناک توہین آمیز واقعات ہمیں مسلسل سننے کو ملتے رہیں گے جو کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے اور دیکھے ہوں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ٹورسٹ تو پڑھا لکھا اور تہذیبی افراد تو نہیں ہوتا، اور اپنی جہالت کے اندر کچھ بھی ایسا کر سکتا ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسی ہوپ جگہوں کا خاص قسم کا پروٹوکول ہوا کرتا ہے۔ حال ہی میں ایک انتہائی افسوسناک ویڈیو مدینہ منورہ کے باہر سے دیکھی گئی، جس کے اندر بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک منسٹر آف وومن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سمرتی ایرانی کو مدینہ منورہ کے باہر میڈیا اور سعودی آفیشلز کے ساتھ ایک آفیشیل دورے پر اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ دیکھا گیا۔ اس مقدس جگہ پر اس عورت نے اپنے سر تک نہیں ڈانپا ہوا تھا، اور نہ ہی اسی جگہ کے غیر مسلم لوگوں کے لیے جگہ کی اہمیت ایک ٹورسٹ پلیس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اب بھارتیہ جنتا پارٹی کتنی بڑی ایکسپیریمنٹ ہے اور مسلمانوں پر ہندوستان کے اندر کتنے ظلم ہو رہی ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ عورت باقاعدہ خود مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ زہر اگلتی رہتی ہے، اور اسی عورت کو اسٹیٹ پروٹوکول کے اندر اس مقدس جگہ پر بلا کر اس جگہ کی نہ صرف توہین کی گئی بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے منہ پر ایک تمانچہ ہے۔ سعودیہ کے اس پروٹوکول نے غیر مسلم کو دنیا کی ایسی پہلی عورت بنا دی ہے جو کہ اس مقدس جگہ پر وزٹ کر رہی ہے۔ میں سعودی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ جگہ کو دنیا بھر کے مسلمانوں کو شروع ہوگا تو مزید ایکسٹریم تک بڑھتا جائے گا، اور بہت جلد آپ کو مسجد النبوی کے اندر اور حرم کعبہ کے اندر بھی ایک کافر اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ گھومتے نظر آئیں گے، لیکن کوئی بھی چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ جیسے اس وقت سب خاموش ہے، اور صرف مسجد نبوی ہی نہیں بلکہ اس عورت کو احد پہاڑ اور مسجد قباء کا بھی دورہ کروایا گیا، اور یہاں کے مسلمان خوشی کے اندر اس کے ساتھ ایسے سیلفیاں لے رہے تھے جیسے ایک بہت ہی بڑا کوئی اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اب بظاہر یہ عورت حج کے لیے دیے جانے والے ہند کے ساتھ یہاں پر آئی تھی، لیکن جو عورت خود مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانوں کے لیے جانی جاتی ہے، اسے حج کے لیے آنے والے مسلمانوں کو ملنے والی سہولیات کی فکر ہو رہی ہے۔ کتنی عجیب سی اور جھوٹ سی بات ہے، لیکن اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ اصل میں سعودی عربیہ کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے، اور سعودی عربیہ کے اندر ہندوستان کے لاکھوں لیبر کام کرتے ہیں جو کہ ہر سال یہاں سے پیسے کما کر اپنے ملک واپس بیچ کر ہندوستان کی اکانومی میں کو سہارا دیتے ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے ہندوستانی مسلمانوں پر ظلم کی وجہ سے بھارت اور سعودیہ کے تعلقات ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو دیے جانے والی سہولیات کو پروپیگنڈا بنا کر کیا گیا، جو کہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل اور معاشی فائدہ اٹھانے کے لیے کیا گیا۔ یہ ایک وزٹ ہے، نہ کہ مسلمانوں سے کسی ہمدردی کی بنیاد پر۔ اس سے پہلے اللہ کے قانون اور اسلامی روایات کے دجیہ جدت کے نام پر سعودی عربیہ کے اندر اڑائی جا رہی ہے۔ بالکل اسی طرح سے آنے والی وقتوں کو اندر اگر ہم نے آواز نہ اٹھائی تو یہ فتنہ مکہ اور مدینہ کے اندر بھی داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔
اور ہم پھر بھی خاموش ہی رہیں گے۔ اس سے پہلے بھی کئی غیر مسلم ٹورسٹ مسجد نبوی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر چکے ہیں، جیسے کہ یہ ایک ویڈیو جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ دکھائے جائے، بہت ہی پرانی ہے۔ کچھ عرصے پہلے کوئی ویسٹرن لڑکیاں ولگر لباس کے اندر مسجد نبوی کو ایک ٹورسٹ پلیس سمجھ کر یہاں پر داخل ہو گئی، جنہیں باہر سے سعودی پولیس نے سمجھا کر باہر بھیج دیا۔ اس کے بعد ایک یہودی پتران نے اچانک مسجد نبوی سے اپنے اسرائیلی صحابی جو کہ پریزیڈنٹ اوباما یعنی سابق امریکی صدر کے پریس کوریج کے لیے یہاں پر آیا تھا، اچانک سے یہاں پر گھومتا ہوا پایا گیا۔ یہ واقعات بے شک سعودی اتھارٹی کی مرضی کے خلاف تھے، مگر اس طرح سے آج سعودی پروٹوکول کے اندر ایک غیر مسلم عورت کو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ وہ یہ بتا رہی ہے کہ بہت جلد ٹورزم کے نام پر سعودی حکومت بھی یہاں پر لوگوں کو کھلے عام گھومنے پر پھرنے کی اجازت دے دے گی، اور دنیا بھر کے مسلمانوں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ مگر دوستو ہم مل کر سوشل میڈیا پر اس کے متعلق سوال اٹھا کر ان اتھارٹیز کو شرم دلوا کر اسے روکنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے ہمیں، کہ شاید اللہ کے خوف سے نہیں، عوام کے خوف سے ہی اپنی اصلاح کر لے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے، سبسکرائب کرے چینل کو، تاکہ آنے والی نئی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کو ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نے کے بعد